الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا ہے، جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین سید الاولین والآخرین ہیں۔ حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ سب کو اشتہار کے ذریعے سے معلوم ہو گیا ہے کہ آج کا درس، آج کا یہ پروگرام، اس کے جو مقرر خصوصی ہیں وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے ان سے متعارف ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے لیے شرف کی بات ہے کہ شیخ فضیلۃ الشیخ عبدالعلیم جلیلی مدنی حفظہ اللہ ہماری اس مسجد میں اس سے پہلے 2 بار تشریف لا چکے ہیں، اور ان کے خطاب سے ہم اور آپ 2 بار مستفید ہوئے ہیں، اور آپ اور ہم نے خطاب کو پسند بھی کیا، اور اللہ رب العالمین پسند کے ساتھ ساتھ یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام ان کے وعد کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آج فضیلۃ الشیخ کو جو عنوان دیا گیا ہے اس سے بھی آپ سب واقف ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کے بعد ماہ مبارک، اس رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے ہی خطاب دیا گیا ہے کہ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار۔ اس عنوان پر فضیلۃ الشیخ ہمارے سامنے وعظ و نصیحت کریں گے۔ میں زیادہ لمبی تمہیدی بات نہ کرتے ہوئے انہی چند کلمات پر اپنی بات کے اختتام کرتے ہوئے میں شیخ محترم کو دعوت سخن دوں گا کہ شیخ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنے وعظ سے مستفید فرمائیں۔ فضیلۃ الشیخ عبدالعلیم جلیلی مدنی حفظہ اللہ، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين۔ آپ لوگ بھی ادھر آ جائیں سامنے تو بہتر ہوگا۔ حاضرین مجلس، برادرم حافظ عبدالخالق صاحب،
پروگرام کے روح رواں برادرم عاطف بھائی اور مقامی جمعیت ہمیرہ پور کے دیگر احباب، مصلیان، پیاری ماں اور بہنوں، رمضان کی آمد ہے۔ یہ مہینہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مقدس و مبارک مہینہ ہے۔ ویسے تو عبادت ہر انسان جو مکلف ہے اس پر روزانہ فرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں فرض ہو اور غیر رمضان میں وہ عبادت وہ نماز نہ فرض ہو۔ لیکن آج ہر نیک دل انسان کا دل اس وقت رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے جب اپنے ہی طبقے کے مسلم بھائیوں کے زندگی اور ان کے حالات کو دیکھتا ہے۔ مسلمان مسجدوں سے محبت تو کرتا ہے لیکن مسجد میں آنا نہیں چاہتا، قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ گستاخی کرنے والے کو بری سے بری سزا دینا چاہتا ہے لیکن خود قرآن نہیں پڑھنا چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن ہمارے نبی کی نہیں مانتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ مسجدوں سے محبت کرنا اور مسجدوں کو آباد کرنا، قرآن سے محبت کرنا، قرآن سے خود کو جوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ دو طرح کے مسلمان ہیں، جو صرف مسجدوں سے محبت کرتے لیکن مسجدوں میں نہیں آتے، ایسے لوگ رسمی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ بس پیدا ہو گئے ہیں، ماں باپ مسلمان تھے اس لیے مسلمان ہیں، اسی لیے وہ دل میں ایموشن و جذبات ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہماری عبادت خانہ ہے، اس کا تقدس ہے، اس کا احترام ہے، اور ان سے اور کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہاں ہمارے نبی ان سے محبت ہے، ان کی بات نہیں مانتے، یہ بھی رسمی ہی مسلمان ہے۔ اور ایسے سڑک چھاپ مسلمان آپ کو تھوک کے حساب سے ملیں گے۔ اسی طرح سے قرآن ہماری دھارمک کتاب ہے، یہ سب لوگ مانتے ہیں، لیکن قرآن میں کیا ہے نہ معلوم ہے اور نہ مانتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ بھی رسمی ہی مسلمان ہے۔ رسمی مسلمان اور حقیقی مسلمان میں بڑا فرق ہے۔ حقیقی مسلمان جو ہوگا اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اس کا عمل بھی مضبوط ہوگا، اور انشاءاللہ وہ اول والا میں جنت کے اندر جائے گا۔ اور جو رسمی مسلمان ہوگا، سڑک چھاپ جھولا چھاپ مسلمان ہوگا، اگر عقیدہ صحیح رہا تب بھی عین ممکن ہے کہ اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے، پھر سرف ایکسل سے زیادہ بری طرح سے دھلائی ہو اور اس کے بعد پھر وہ نکالا جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر منحصر ہے، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر کے جنت میں ڈال سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے گا تو سزا دے گا، اس کے بعد جنت میں ڈالے گا۔ اور یہ بھی شرط ہے عقیدے کے صحیح اور درست ہونے کے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ قریب ہے، بہت سارے لوگ جن کے کندھے پہ گھر کی ذمہ داری ہے وہ انتظام کرنے میں لگ گئے ہوں گے۔ رمضان میں کچن کا خرچہ بڑھ جائے گا، عورتیں اگر اکیلی گھر میں ہیں تو ایک بہو لانے کی کوشش ہوگی، کسی بیٹی کو بلانے کی کوشش ہوگی کہ پکوان زیادہ بنانا رہتا ہے، افطاری کے وقت زیادہ کام ہوتا ہے،
اسی طرح سے بچے کھانے کا موڈ بنا رہے ہوں گے جن کو روزہ نہیں رہنا ہے. یہ سب تیاری سب پیٹ کی ہے، یہ کرنا ہے، یہ ہماری اور آپ کی انسانی ضرورت ہے، بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کرنا چاہیے. لیکن اس سے بڑی تیاری ہونی چاہیے. رمضان آ رہا ہے، مقدس مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے. کہیں ایسا نہ ہو کھانے پینے میں چلا جائے اور نیکی کے نام پہ خزانے میں ہمارے کچھ نہ آئے. تو کوشش یہ ہو، تیاری ایسی ہو کہ اس بار یہ والی نیکی نہیں چھوڑیں گے، پچھلی بار مس کر گئے تھے، اس بار نہیں چھوڑیں گے. آپ اس بات کو یقین کر لیں کہ جب انسان کی تیاری نہیں ہوتی ہے تو وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر تیاری نہ کرنے کو لوگوں کی غلطی بتلایا ہے. ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چلو مسلمانوں جنگ کرنے کے لیے. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں میں ہاں ملانے والے، آپ کے ایک اشارے پہ اپنی پوری جان دینے والے صحابہ تیار. کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نبی کا حکم آیا ہے تو ہمیں میدان میں نکلنا ہی ہوگا. منافقین ہر بار کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے بازی کرنے لگے. اے اللہ کے نبی، گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، ہم بیمار ہیں، کمزور ہیں. اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جا پائیں گے، ہمارے ساتھ مجبوری ہے، ہم معذور ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہری حالات کو دیکھ کر فیصلہ فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو اجازت دے دی. لیکن دلوں کا حال جاننے والا تو عرش والا ہے، رب العالمین ہے، علیم بذات الصدور. ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ منافقوں نے بہانہ کیا ہے، ان کے ساتھ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 نازل کی گئی. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ. اے میرے پیغمبر، اے مسلمانوں کی جماعت، اگر ان لوگوں کو جنگ میں جانا ہوتا، اگر ان لوگوں کو میدان میں جانا ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو جانے کی تیاری پہلے سے کیے ہوتے. ان لوگوں نے تیاری ہی نہیں کی ہے. جب ان کی نیت ہی میں کھوٹ تھا، ان کی تیاری ہی نہ تھی، تو عین موقع پر یہ انکار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ. اللہ رب العالمین کو پسند بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ کھڑے ہوں، یہ لوگ حرکت کریں اور یہ لوگ آپ کے ساتھ جائیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں سے واقف تھا، اللہ تعالیٰ ان کی بدنیتی سے واقف تھا، اللہ تعالیٰ ان کی حیلے بازیوں سے واقف تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں اللہ نے جو لکھ رکھا تھا، رب العالمین نے فیصلہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ بہانے بازیاں کریں گے، تیاری کچھ نہ کریں گے اور جنگ میں نہیں جائیں گے. فَثَبَّتَهُمْ، تو اللہ نے ان کو روک دیا. اگر انسان کو نیکی کرنے کی تیاری کا موقع نہیں مل رہا ہے، نیکی کے لیے تیاری کرنے میں من نہیں لگ رہا ہے، تو یہ یاد رکھو قرآن کی آیت بتلا رہی ہے، گویا اللہ رب العالمین نے اس بندے کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ اس کو نیکی کرنے کی قسمت نہیں ملی ہوئی ہے. فَثَبَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو روک دیا، ان کو توفیق نہ دی، وہ لوگ سستی میں پڑ گئے، تیاری کا وقت ضائع کر کے چلے گئے. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، نتیجہ یہ ہوا، فرمان الہی سنایا گیا، جاؤ تمہارے بہانے قبول، جاؤ تمہارے حیلے قبول، تم اپنے گھروں میں ایسے ہی رہو جیسے عورتیں رہتی ہیں، جیسے بوڑھے رہتے ہیں، جیسے کمزور و بیمار اور بچے رہا کرتے ہیں، ایسے تم بھی اپنے گھروں میں آرام کرو، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی چھین لی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک میسج دیا ہے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. اگر نیکی کرنے میں آپ کی نیت صحیح ہے تو تیاری ضرور کرو گے. یہ اس آیت کا میسج ہے. رمضان آ رہا ہے، اگر نیت صحیح ہے تو اس کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں گے ہم. یہی اس آیت کا میسج ہے جو آپ کو میں دینا چاہتا ہوں. میں بہرائچ سے لکھنؤ آیا، لکھنؤ سے ہمیں جودھ پور راجستھان جانا، راجستھان سے پھر ہمیں کرناٹک جانا، پھر واپس لکھنؤ آنا. یہ 4-5 دن کا جو میرا شیڈول ہے سفر کا،
ظاہر سی بات ہے تیاری سے نکلا ہوں گا، کپڑے، اتنے دن کی تیاری اور بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، کچن کا پورا بندوبست کر کے سمجھا بجھا کے نکلا ہوں گا۔ اور یہی ایک عقل مند انسان کی پہچان بھی ہے۔ 5 دن کی سفر پہ انسان نکلے تو اس کی ہوشیاری کیا ہے کہ تیاری کر کے نکلے۔ کہاں کہاں تیاری کرے؟ پہلے تو بچوں کو مینٹلی تیار کرے کہ بیٹا 5 دن کے لیے جا رہا ہوں، پھر واپس آؤں گا۔ اہلیہ کو سمجھائے، ماں باپ کو خبر دے، ورنہ ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، دور جانے پر پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کو پہلے بتایا جائے، یہ بھی ایک تیاری ہے۔ اسی طرح سے کچن کے خرچے سنبھالے جائیں، اس کا انتظام کر دیا جائے، یہ بھی ایک تیاری ہے۔ ساتھ میں ہمارے کیا زیادہ راہ ہوگا، ساتھ میں ہمیں کتنے کپڑے لے جانے ہیں، نہیں لے جانے ہیں، کیا کھانے کی چیز لے جانی ہے کہ نہیں لے جانی ہے، کس جگہ رکنا ہے، سارا انتظام کرنا پہلے سے، یہ ایک ہوشیار انسان کی پہچان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 197 197۔ آج کے زمانے میں حج کرنے جانا ہوتا ہے تو بڑی آسانی سے لکھنؤ سے آپ فلائٹ پکڑتے ہیں اور جدہ پہنچ جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ موٹی رقم لگتی ہے۔ پہلے زمانے میں جب لوگ حج کرنے جاتے تھے، کشتیوں سے جانا پڑ رہا ہوتا تھا، سفر کر کے جاتے تھے، گھوڑے سے، اونٹ سے، پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بڑا مشکل ہوتا تھا حج کا سفر، اور 6-7 گھنٹے میں کوئی مکہ نہیں پہنچتا تھا، مہینے لگ جاتے تھے۔ اسی لیے اسلام نے حج کے مہینے 3 مہینے بتلائے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اور حج کرنے کے لیے گیا، حج کے دوران اس نے کوئی گناہ نہ کیا، کوئی جرم نہ کیا، تو اللہ رب العالمین اس کے حج کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اسی حج کے سفر کے حوالے سے اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے مسلمانوں، جب حج کے سفر پہ اپنے گھر سے مکہ کے لیے روانہ ہونے لگو، وَتَزَوَّدُوا، تو سامان لے کر جایا کرو، زیادہ راہ لے کر جایا کرو، سفر کی ضرورت کی چیزیں لے جایا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین زیادہ راہ تو انسان کا تقوی ہے، انسان کی پرہیزگاری ہے، انسان کے دل کا نیک ہونا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے، یہاں تقوی سے مراد دل کی نیکی پرہیزگاری تو ہے ہی، ساتھ میں یہاں پر تقوی سے خاص مراد یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے اتنا زیادہ راہ لے کے جاؤ، اتنا سامان لے کے جاؤ کہ راستے میں دوسرے سے تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تقوی سے مراد ہے کہ کسی سے سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم سفر پہ نکلے ہو، تمہیں سفر کی لمبائی معلوم ہے، وقت بھی معلوم ہے، لیکن اپنے گھر سے خالی ہاتھ نکل گئے ہو، راستے میں تمہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، راستے میں تمہیں ضرورت کی اور انتہائی ضروری چیزیں دوسروں سے مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین زاد، سب سے بہترین سفر کا خرچ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے سامنے دست کو دراز نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بات فرمائی اور فرمایا اے عقل مندو، تم اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ قرآن کی آیت کا کیا مطلب نکلا؟ تقوی سے مراد سوال سے بچنا، دل کا تقوی تو ہے ہی، ساتھ میں سوال سے بچنا۔ استدلال کیا ہے کہ انسان حج کے سفر پہ جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 1 سے 1.5 مہینہ۔ جب لوگ کشتی سے جاتے تھے، بادبان سے جاتے تھے، پیدل جایا کرتے تھے، تب کی بات ہے یہ۔ 1 مہینہ 1.5 مہینے کی سفر کے لیے اللہ نے فرمایا اتنا لے کے چلو دوسرے سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور انسان کی زندگی کتنے دن کی ہے کچھ پتہ نہیں ہے،
لیکن آخری لمٹ بتایا ہے 60 سے 70 سال۔ ہمارے نبی نے بتایا میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال کی ہے، 60 سے 70 سالہ یہ زندگی ہم گزار کے جائیں گے اور ایک ایسی دنیا میں جائیں گے، ایک ایسی زندگی پائیں گے جس زندگی میں کبھی موت نہیں، کبھی بڑھاپا نہیں، کبھی کوئی بیماری نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملنے والی آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کی کوئی لمٹ ہی نہیں، کوئی عمر ہی نہیں، وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس میں موت کو بھی موت دے دی جائے گی، کسی کو پھر مرنے کا موقع نہ ملے گا، یعنی کہ وہ زندگی ابدی زندگی ہے، وہاں سے واپسی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ معلوم یہ ہوا دنیا کی زندگی اسی آخرت کی زندگی کے لیے ایک منزل ہے، یہاں پر ہمیں تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اگر ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں تو سورہ توبہ کی آیت بتلا رہی ہے کہ گویا ہماری نیت میں کھوٹ ہے، اور اگر ہم آخرت کی تیاری میں لگے بھی ہیں اور سامان اتنا اکٹھا نہیں کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم ایک ایک نیکی کے محتاج ہو جائیں، تب بھی ہمارے اندر کوتاہی ہے، کمی ہے۔ اللہ رب العالمین تو فرماتا ہے اے میرے پیارے بندوں تم حج کے سفر پہ بھی جاؤ تو اتنا لے کر جاؤ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو پھر وہ اسلام کیسے مسلمانوں کو کہے گا اے مسلمانوں ایک لمبی زندگی کے سفر پہ جا رہے ہو اور تم خالی ہاتھ چلے جاؤ، تم ماں باپ کے بھروسے چلے جاؤ کہ ابا نے حج کر لیا ان کو نیکی مل گئی، ہم بھی ابا کے ساتھ جنت چلے جائیں گے، والد محترم نماز پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم بھی چلے جائیں گے، والدہ سجدے کرتی ہے تو بیٹی اور بہو سوچے میں بھی ان کے ساتھ جنت چلی جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتلا رہی ہیں، جو آدمی نیکی کرے گا اسی کو اس کا اجر ملے گا، دیکھنے والوں کو اجر نہیں ملا کرتا ہے۔ حج جیسے سفر پر کہا گیا کہ پوری تیاری کر کے جاؤ، مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور یہ لمبا سفر ہے آخرت کا، دنیا میں ہمیں بھیجا گیا تیاری کرنے کے لیے، لہٰذا اتنی نیکیاں اپنے اپنے نام اعمال میں جمع کر لو کہ جنت کے اندر جانے کے مستحق ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے فضل کو پانے کے مستحق ہو جاؤ، انشاءاللہ الرحمن جنت کے اندر داخلہ مل جائے گا۔ یہ بے وقوفی ہے کہ خالی ہاتھ چلے جائے۔ آپ سنتے ہوں گے ہمارے نوجوان ساتھیوں کا، بہت بے باک مسلمانوں کا، کچھ منچلے مسلمان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کس سوال کے جواب میں یہ کہتے ہیں آپ سنیں تو دانتوں تلے انگلی دبائیں گے۔ کسی نوجوان سے کہا جا بھائی جوانی کی عمر ہے، شاب نشا فی عبادت اللہ، جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری لگتی ہے، اتنی پیاری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب جوان جوانی کی عمر میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جوان کی ادا سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس بندے کو جگہ عطا فرمائے گا۔ جب آج کے ایسے جوانوں سے کہا جاتا ہے بھائی عمر گزر رہی ہے، زندگی پانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے پیدا کیا ہی اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ جوان بڑی بے باکی سے کہہ جاتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی کون سے میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا۔ ایک میرا بہت قریبی ہے، بلکہ میرے خاندان کا ہے، اس سے کہا کسی نے کہ بھائی نماز پڑھ لو، جوان ہے، جواب بڑا خطرناک دیا، کہنے لگا میں نے کسی کی زمین جائیداد تھوڑی ہڑپا ہے، میں نے کسی کی بے ایمانی تھوڑی کی ہے، میں مکار تھوڑی ہوں۔ آپ جواب سمجھے کیا ہے، کیا مینٹیلٹی لوگوں کی بنی ہوئی ہے کہ نماز وہ لوگ پڑھتے ہیں جو گنہگار ہوا کرتے ہیں، وہ لوگ پڑھتے ہیں جو دوسروں کی زمین جائیداد پہ ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ پڑھتے ہیں جو بے ایمانی کر کے تجارت و کاروبار کرتے ہیں۔ اور اس بات میں کہیں نہ کہیں سچائی ہے۔ آج اپنے مسلمان بھائیوں کی حالت دیکھ لیجئے،
20 سال کی عمر سے کمانا شروع کیا، حلال و حرام کا فرق کیے بغیر یوں ہی مال جمع کرنا شروع کر دیا، 50 سال کی عمر ہو گئی، لکھ پتی کروڑ پتی بن گیا، اب مسجد میں آنے لگا، نماز پڑھنے لگا۔ ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کی یہ مینٹالٹی بن رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جوانی میں ہی جیسی بھی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی مسجدوں سے اپنے آپ کو دور نہ کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو دور نہ کرو۔ میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ کے اوپر تو اللہ رب العالمین نے روزی روٹی کی ذمہ داری نہیں ڈالی، سفر زیادہ کرنا نہیں پڑتا ہے، آپ کو تو زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ کے رہنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی قسم ہے، گھروں کے اندر برکتیں اور روزیوں کی بوچھار گھر کی عورتوں کی نیکیوں سے ہوتا ہے۔ گھر کا آدمی، گھر کا مرد جب باہر جاتا کمانے کے لیے، گھر کی عورتیں جب اس کے رزق میں بڑھوتری کی دعائیں کرتی ہیں، اللہ رب العالمین غیب سے اس مرد کی مدد فرماتا ہے۔ جب گھر کی عورتیں اللہ رب العالمین سے رشتہ مضبوط کریں گی، باہر کا مرد ایمانداری سے کاروبار کرے گا، گھر کو اللہ تعالیٰ برکت کا خزانہ بنا دے گا، ہر طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ میسر فرما دے گا۔ اتنا کم سے کم نیکی ہونی چاہیے کہ کل کسی کے محتاج نہ۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 2699، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، یاد رکھو، اگر تمہارے عمل کا گھوڑا سست رفتار ہے، تمہارے عمل کی سواری سست رفتار ہے، تو تمہارا خاندان تمہیں جنت نہیں لے جا سکتا، تمہارے باپ کا حج تمہیں جنت نہیں لے جا سکتا، تمہاری ماں کا روزہ تمہیں جنت نہیں لے جا سکتا۔ کتنی پیاری حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آج ان لوگوں کا اس حدیث کے اندر جواب ہے جو یہ کہتے ہیں، ہاں میری ماں نماز پڑھ رہی ہے، میری ماں ایک بھی روزہ رمضان میں نہیں چھوڑتی ہے، میری بیوی پورے رمضان کے روزے رکھتی ہے، بڑی نیک ہے۔ جب انسانوں سے، مردوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ رمضان کے روزے رکھتے ہو کہ نہیں، میں کہاں رکھ پاتا ہوں، میں تو دن بھر دکان پہ رہتا ہوں، ماشاءاللہ بیوی میری بڑی اچھی ہے، ہر مہینے یعنی رمضان کے پورے روزے رکھتی ہے، کوئی بھی ناغہ نہیں کرتی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، پوری نمازیں بھی پڑھتی ہے، تراویح کی پابند بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے۔ ایسا آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، بہت سارے لوگ جواب دیتے ہیں۔ پوچھا ان سے جائے، کوئی اپنی ماں کے بارے میں بتانے لگتا ہے، کوئی اپنے باپ کے بارے میں بتانے لگتا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنی بیوی کے بارے میں بتانے لگتے ہیں۔ بھائی سوال کس سے؟ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا جوانی کی عمر کے تعلق سے، تو یہی جواب وہاں بھی ہوگا، یہ جواب تو نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من بطأ به عملہ، جس کے عمل کی سواری سست ہے، پنچر ہے، نہیں چل پا رہی ہے، لم یسرع به نسبہ، اس کا نسب، اس کا خاندان اسے تیز رفتار نہیں بنا سکتا ہے۔ معلوم ہوا اگر جنت کے مستحق اور حقدار بننا چاہتے ہیں تو خود کی عمل میں رفتار لانی ہوگی، کوالٹی لانی ہوگی، کوانٹٹی لانی ہوگی، اسپیڈ لانی ہوگی۔ عبادت اچھی ہو، صحیح طریقے سے ہو، زیادہ سے زیادہ ہو، یہ ہمیں کرنا ہوگا، ورنہ کل قیامت کے دن نیکیاں تو ایسے ہی چھین لی جائیں گی، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہیں۔ صحیح مسلم ہی کے اندر کتاب البر والصلہ والآداب کے اندر روایت ہے 2581، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کا مفلس، غریب، محتاج، فقیر وہ بندہ ہے جس بندے کے پاس نیکیوں کا خزانہ ہے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں موجود ہیں، لیکن ساتھ میں اس کے گناہ بھی موجود ہے، گالی دینے کا گناہ، کسی کی مال پر ناجائز قبضہ کرنے کا گناہ، کسی پر الزام لگانے کا گناہ، کسی کو مارنے کا گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر یہ میدان محشر میں حساب و کتاب کے دن حاضر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، کیا تیرے پاس نیکیاں کتنی موجود؟ ساری نیکیاں اس بندے کے پاس موجود ہیں، روزے کی نیکیاں، نماز کی نیکیاں، زکوٰۃ کی نیکیاں، صدقات و خیرات کی نیکیاں، ادھر
جس کو مارا ہوگا وہ آ کر سوال کرے گا اے اللہ تعالیٰ اس نے مجھے مارا تھا، اس کی نیکیوں میں سے نکال کے اسے دے دیا جائے گا۔ اس دن بدلے میں کوئی مار نہیں لے گا، بدلے میں کوئی زمین نہیں لے گا، بدلے میں کوئی آپ کا مال نہیں خریدے گا، بدلے میں صرف اور صرف سارے کے سارے لوگ نیکیاں ہی مانگیں گے۔ ہر آدمی کو آپ کے نام اعمال سے نیکیاں نکال کر دے دی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، اتنا لوگوں کو مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، ساری نیکیاں خالی ہو جائیں گی، اب نیکی کے نام پر کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی کچھ لوگ سائل کھڑے ہیں، اے اللہ رب العالمین اس نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے میرے اوپر الزام بھی لگایا تھا، اے اللہ اس نے میرے مال پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ رب العالمین بیان فرماتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے اوپر گناہ لادے جانے لگیں گے، اب اس کے اوپر اتنے گناہ کا بوجھ لاد دیا جائے گا کہ انسان گناہ کے بوجھ کے تلے دب جائے گا، پھر حکم دیا جائے گا اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ اندازہ کیا ہوا؟ اس دن نیکیوں کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے تیاری آج سے ہونی چاہیے۔ اس دن کوئی کسی کو ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ قرآن سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا۔ آج کہتے ہیں نا یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، میرے دکھ سکھ میں ساتھ دیتا ہے، اللہ نے شروعات وہی سے کی۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی سگا دوست بھی کسی سگا دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، انسان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، ایک مرحلہ آئے گا لوگ رشتہ داری پہچاننے لگیں گے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا کنبہ قبیلہ، یہ میرا خاندان ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انسان ایک طرف اپنے آپ کو عذاب میں جاتا ہوا دیکھے گا، جہنم میں اپنا مقام دیکھے گا، ادھر انسان تمنا کرنے لگے گا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم تمنا کرنے لگے گا آج کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں اللہ جو لینا چاہے لے لے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اے اللہ یہ میرا کنبہ قبیلہ ہے، سب فدیے میں لے لے لیکن مجھے جہنم سے بچا لے، سب کچھ ساری زمین لے لے مجھے بچا لے۔ یہ کس لیے کہے گا؟ کیونکہ نیکی کی اہمیت اس دن بہت زیادہ ہو جائے گی، تو تیاری یہیں سے کر کے جانا ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم جہنم میں جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام انہیں نہیں بچا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے سیلاب میں ڈوب گیا، نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی ہے، کافرہ ہے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام ایک جنتی خاتون ہے جن کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان کا شوہر فرعون ہے، وہ جہنمی ہو گیا، حضرت آسیہ ان کو نہیں بچا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے نبی کا سپورٹ کیا، پیارے پیغمبر محبت کے باوجود، چاہنے کے باوجود ان کو ایمان کا کلمہ نہ پڑھوا سکے، کل قیامت کے دن کو جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ جب اتنے پیغمبروں کی داستان اور کہانیاں اور واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ کوئی اپنے باپ کو نہیں بچا پا رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بچا رہا ہے، کوئی اپنے بھتیجے کو نہیں بچا پا رہا، کوئی اپنے چچا کو نہیں بچا پا رہا ہے، تو آج ہم کیسے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ماں نیک ہے تو بیٹی جنت میں چلی جائے گی، باپ نمازیں پڑھ رہا ہے، بیٹا اپنے بستر پہ پڑا ہوا تو یہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اور ہم اور آپ بھی جب رشتہ کرنا ہوتا ہے، شادی بیاہ کے لیے لڑکے یا لڑکی
لڑکیاں دیکھنی ہوتی ہے تو آج کے مسلمان بھی اتنے کم فہم ہو گئے، اتنے کم عقل ہو گئے، لڑکی کے باپ کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ گھر بڑا نیک ہے، دیندارانہ گھرانہ ہے، جبکہ لڑکی کی نماز روزے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح سے لڑکی کے باپ کو دیکھ کے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ گھر بڑا نیک ہے، بڑا دیندارانہ گھرانہ ہے، جبکہ لڑکا مسجد میں سوائے جمعہ کی کسی وقت جاتا بھی نہیں ہے۔ والد صاحب روزانہ نماز پڑھتے اس لیے دیندارانہ گھرانہ ہو گیا، جبکہ دین کے معاملے میں سب کی زندگی انڈیویجول ہے، سب کی الگ الگ انفرادی زندگی ہے۔ قبر میں ہر کوئی اکیلے جاتا ہے، سوال اس سے ہوتا ہے۔ تیاری اس لیے اپنے اپنے لیول پہ ہونی چاہیے۔ اور میں یہاں نصیحت کروں گا جن کے کندھوں کے اوپر کچن کی ذمہ داری ہے، سب کچھ انتظام کرو۔ ہر آدمی کی چاہت تمنا ہوتی ہے کہ میرے بچے اچھے سے اچھا کھائیں پہنے، لیکن اس کی چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا کہ بچوں کے لیے چپس، بہترین سے بہترین افطاری، پھل فروٹ، کھجور، یہ سب وہ سب انتظام کرنے کے چکر میں اپنی نماز خراب کر دو اور اپنی عبادت خراب کر دو، اپنے روزے توڑ دو۔ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن کب؟ جب آپ کی اپنی زندگی صحیح ہونی چاہیے۔ اور ایسے ہی ماں اور بہنوں کو کہتا ہوں، میں بھی ایک پریواری انسان ہوں، عورتوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، پڑوس کی رشتہ دار کو دیکھتا ہوں، بہت ساری ایسی عورتیں جو بیچاری رمضان میں کچن کی ذمہ داری سنبھالتی ہیں، وہ ظہر سے لے کر مغرب تک کچن ہی میں رہتی ہیں۔ ثواب ملے گا، اس کا ضرور ملے گا، روزے داروں کی افطاری کا انتظام کر رہی ہیں، ضرور ملے گا، لیکن ظہر سے عصر تک وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، فجر سے ظہر تک سوچ رہی ہوتی ہیں آج کیا بنے گا، یہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ روزے رکھ کر وہ گھر کی عورت بس ایک باورچن بن گئی ہے، قرآن کی تلاوت کے اسے موقع نہیں مل رہا ہے۔ افطاری پر بیٹھے ہوئے ابا جان سوال تو کر لیتے ہیں کہ آج یہ پکوڑی، یہ کچوڑی، یہ چیز نہیں بنی، شوہر یہ بھی پوچھ لیتا کہ آج یہ چیز کا انتظام نہیں ہوا۔ شاید کبھی کوئی دیندار مرد پوچھتا ہو، اے میری بیٹی، اے میری بیوی، اے میری بہو، آج تم نے دن میں قرآن کی کس پارے کی تلاوت کی، کون سے پارے کی تلاوت کی، کتنے صفحے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ پوچھنے والے تو روز پوچھ رہے ہیں کیا بنے گا، کیا نہیں بنے گا، لیکن کیا پڑھا، کتنا پڑھا، کون سی عبادت کی، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہونا چاہیے، موقع دیے جائیں، ان کو موقع فراہم کیے جائیں، سب کچھ کریں، لیکن اپنی عبادت اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ آئیے میں رمضان کی تیاری کے حوالے سے 5 چیزیں آپ کو بتلاتا ہوں، کیسے آپ کو رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو نیکی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے اختیار کرنی چاہیے، جب بھی آپ کے دل میں آئے کہ اب ہم نیک بننا چاہتے ہیں، تو پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ابھی تک جو ہوا جیسی زندگی تھی، لیکن اب ہم نیک بننا چاہتے تو کیا کریں گے؟ کیا؟ ہاں، بہترین جواب، ماشاءاللہ، توبہ کریں۔ سب سے پہلی چیز نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے پہلی چیز ہے کہ آپ توبہ کریں۔ قرآن کریم سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا آخری ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پردے کی بات اللہ نے ذکر کی ہے۔ اے مومن مردوں تم اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، اے مومنہ عورتوں تم اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، اے مسلمان عورتوں اپنے زیب و زینت کے اظہار غیر مردوں کے پاس نہ کیا کرو۔ آخر میں اللہ نے فرمایا، اے مومنوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی توبہ کرو، پرانی زندگی جیسے بھی گزری ہے اسے چھوڑنے کا عزم کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے رو، گر گڑاؤ، آنسو بہاؤ، اپنی پرانی کالی زندگی پر افسوس کرو، نئی زندگی کی شروعات کرو۔ رمضان کی تیاری کے حوالے سے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے گناہوں کی دنیا کو چھوڑ کر نیکی کا ارادہ فرمائے۔
ہم سب نے سن رکھا ہے 99 انسان کو 99 آدمی کو قتل کرنے والا انسان جب سوچتا ہے کہ اب ہمیں یہ پرانے سارے کارنامے چھوڑ دینے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرنے ہیں، اس بندے نے جا کر جب کسی مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب نے غصے میں آ کر جواب دے دیا 99 لوگوں کو مار ڈالا ہے، اب تمہاری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے 100 کی گنتی پوری کر دی۔ ایک اور عالم کے پاس گیا تو جواب ملا فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، فلاں بستی میں فلاں عالم رہتا ہے، وہاں آپ کو صحیح جواب مل جائے گا۔ توبہ کیا نہیں تھا، صرف توبہ کرنے کی نیت کیا تھا، گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کیا تھا، اور اس بستی کی طرف چلنے لگا، راستے میں موت آ گئی، آسمان سے فرشتے جنت کے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے، فیصلہ اس کے حق میں کیا کیا گیا ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ توبہ کیے بغیر، صرف توبہ کی سچی نیت لے کر جو بندہ نکلا، اللہ رب العالمین نے 99 نہیں 100 قتل کو بھی معاف فرما دیا، اور فیصلہ دیا گیا کہ جنت کے فرشتوں اس کو خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر جنت کی حوروں کے حوالے کر دو۔ معلوم کیا ہوا؟ نیکی کا پہلا راستہ کہ انسان توبہ کرے اور اچھی طرح سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ کل کی بات ہے، ایک صاحب لوگوں کو بدعت کے خلاف بتا رہے تھے۔ میں نے ایک مسئلہ ذکر کیا ماہانہ درس میں کہ نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت کے اندر نہیں، ایک بھی روایت نہیں ملی۔ پیارے پیغمبر نے 10 سال تک مدینے میں نماز پڑھائی، مکہ سے آنے کے بعد 10 سال ہم مدینہ میں تھے، اللہ کے نبی نے 10 سال تک نماز پڑھائی ہے، اور 10 سال میں آپ کے پیچھے کتنے صحابہ میں نماز پڑھی ہے آپ گن نہیں سکتے۔ ایک بھی روایت، ایک بھی صحابی کا بیان نہیں ملتا کہ پیارے پیغمبر نے 10 سال میں فلاں وقت میں نماز پڑھانے کے بعد اجتماعی دعا کروائی ہو، جیسے کہ آج کل مسجدوں میں ہو رہا ہے نماز کے بعد۔ میں نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت روایت نہیں مل رہی ہے، اسی لیے علماء کرام نے اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے۔ انہوں نے جا کر کہیں پر بتایا کہ یہ بدعت ہے، سامنے والا بھڑک گیا، بولا پھر اس کا مطلب ہے کہ اتنے علماء کرام، یہ فلاں کمیونٹی کے، فلاں جماعت کے، فلاں فرقے کے سارے علماء سب بدعتی ہیں اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ کام صحیح ہے، اور لوگ تو بہت گناہ کر رہے ہیں، لوگ شرک میں بھی انجانے میں مبتلا ہو گئے، بہت سارے لوگ بدعت کر رہے ہیں، تو سب کے سب مولانا تو جہنم میں چلے جائیں گے، جنت میں کون جائے گا؟ ایسا آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے۔ اس وقت میں نے ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی حیثیت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، علم حیثیت کے حساب سے اللہ سے ڈرو، یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل آپ بھول گئے۔ پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، میں دن میں 100 مرتبہ سے 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ توبہ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو۔ بھلا بتاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کیا تھے؟ کوئی گناہ نہیں۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، قرآن کی آیت ہے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو اللہ رب العالمین نے معاف کر رکھا تھا۔ پھر بھی امام الانبیاء کا معمول یہ ہے کہ دن بھر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر رہے ہیں۔ آج یہ مسلمان گناہوں کی دلدل میں لت پت ہے، صبح سے شام تک گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، ساری عبادتوں کو چھوڑے جا رہا ہے۔ پھر بھی یاد کرو دن میں 5 مرتبہ بھی استغفر اللہ کہا ہو، دن میں 5 مرتبہ بھی اللہ سے کہا اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے، پھر دن میں ایک بار بھی توبہ کیا ہو، نہیں توبہ کیا۔ ہم نے کہا میرے بھائی سنیے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، پوری طرح سے گناہ سے بچ جائے، بالکل فرشتہ ہو جائے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان پسند ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو ختم کر کے دوسری مخلوق لائے گا جس سے گناہ بھی ہوگا اور پھر وہ توبہ بھی کریں گے۔ لہٰذا گناہ ہو جانا یہ بری بات نہیں ہے، بری بات یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد انسان توبہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین
التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو گناہ کیے ہوتے ہیں، اور جو گناہ نہیں کیے ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اگر توبہ کرتے ہیں، جیسے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں شرک انسان کی زندگی میں چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے، باریکی سے گھس جاتا ہے، انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں قدم قدم پہ بدعت کے رواج ہے، ہر معاملے میں، ہر عبادت میں، بلکہ سال کے 12 مہینوں میں کوئی بھی ایسا عربی مہینہ آپ کو نہیں ملے گا جس میں لوگوں نے بدعت نہ کر رکھی ہو، کوئی نہ کوئی بدعت کو جنم نہ دے رکھا ہو، پروموٹ نہ کر رہے ہو۔ اس لیے بدعت سے بچنا بھی آج مشکل ہے، شرک سے بچنا بھی مشکل ہے، انسانی زندگی میں گناہوں سے بچنا تو بہت مشکل ہے، بے حیائی بے شرمی سے بچنا تو بہت مشکل ہے، سوشل میڈیا کے فتنے سے بچنا تو بہت مشکل ہے۔ ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ انسان حتی الامکان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، لیکن ساتھ میں صبح و شام اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ رب العالمین ہم نے اگر جان کے غلطی کی اس کو بھی معاف فرما دے، اگر ہم سے خطا ہو گئی اس کو بھی معاف فرما دے۔ سید الاستغفار صبح و شام پڑھے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہی پیدا کرنے والا، اے مولا کریم تو ہی انسان کو جنم دینے والا، اے میرے مولا تو ہی اس کو روزی دینے والا ہے، تو ہی اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ہم اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی ہیں، تیری نعمتوں کا ہم اعتراف بھی کرتے ہیں، تو اگر معاف نہ فرمائے گا تو کون کرے گا؟ اے اللہ معاف فرما دے۔ صبح سے لے کر شام تک استغفار توبہ کرتے رہیں، یہی سارے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور توبہ میں بہت پاور ہے، شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ شرک بھی معاف کرنے کو اللہ رب العالمین تیار ہے۔ آج اگر آپ زندگی میں ایک بار اپنے باپ سے بدتمیزی کر لیجیے، گالی دے دیا اگر آپ نے، بہت سارے ایسے بچے ناہنجار ہوتے، باپ سے بھڑ پڑے، کسی نے ہاتھ اٹھا دیا، کسی نے گالی دے دی، بعد میں باپ کی شفقت حاوی آتی ہے اور پھر باپ معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ باپ انسان تو ہے نا، معاف کرنے کے بعد بھی اس باپ کے دل میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے یہ بیٹا میرا بدتمیز ہے باقی بیٹوں کے مقابلے۔ اللہ رب العالمین جب معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ لعنت ملامت کرتا ہے، نہ پھٹکارتا ہے، نہ تانے دیتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی طرح کا کچھ رکھتا ہے، پروردگار اس انسان کو معاف فرماتا ہے، بلکہ قرآن کی آیت یہ بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اللہ سے توبہ کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو رمضان کی تیاری کے حوالے سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان توبہ کرے اور اپنے پرانے گناہوں کی زندگی کو چھوڑنے کا پورا عزم مصمم کرے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ رمضان میں ابھی 20-25 دن مہینہ دن باقی ہے، دعا کرے اللہ سے، اللہ تعالیٰ زندہ رکھ اس ٹائم تک۔ نہ جانے کتنے لوگ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں چلے جاتے ہیں، اس میں جوان بھی شامل، بوڑھے بھی شامل، عورتیں بھی شامل، مرد بھی شامل، بچے بھی شامل ہیں۔ پچھلے رمضان میں کہا اگلے سال سے رکھیں گے، اگلا رمضان آیا ہی نہیں، زندگی سے چلے گئے۔ 20-22 دن کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، 1-2 دن کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ لہذا انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اے میرے مولا میرے بس میں کچھ نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ رب العالمین نیکی کرنے کی توفیق اگر تو نہ دے میرے بس میں نہیں کہ میں 2 سجدے بھی تیرے لیے کر پاؤں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کہتے ہیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ربی اعنی، اے میرے رب میری مدد فرما، علی ذکرک، اپنا ذکر کرنے میں، اپنا شکر کرنے میں، عبادت کو صحیح انداز میں، بہترین انداز میں کرنے میں۔ اے اللہ تعالیٰ تو مدد نہ فرمائے گا تو ہم عبادت نہیں کر سکتے، تو مدد نہ فرمائے اے اللہ گاؤں کے اندر 100 گھر ہیں،
ہزاروں مسلمان ہیں، سب کے کانوں میں حی علی الصلاۃ جاتی ہے، لیکن جو نہیں ریگتا، رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، مسجد کی طرف قدم نہیں بڑھتے ہیں۔ پروردگار تو ہی بات دل میں ڈالتا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سن کر مسجد میں آنے کی توفیق تو سب کو نہیں ملتی، اے اللہ 2-4% لوگوں کو ملتی ہے۔ میرے مولا مسلمان تو سب ہیں، کلمہ پڑھنے والے تو سب ہیں، سب کے کانوں میں مؤذن کی صدائیں جان رہی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، سب لوگ جانتے ہیں نہ پڑھنے پہ گناہ ملتا ہے، کل قیامت کے دن پہلا سوال عبادات میں نماز کا کیا جائے گا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود اے میرے مولا اذان اس کان سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں، اے اللہ تو توفیق نہیں دے رہا ہے اس لیے وہ مسجد نہیں آ پا رہے ہیں، اے اللہ اسی توفیق کا مطالبہ تجھ سے کر رہے ہیں، وہی ہدایت تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ ربی اعنی علی ذکرک، اے میرے مولا مدد فرما دے کہ میں تیری ذکر کر لے جاؤں، اے اللہ مدد فرما دے کہ میں تیرا شکر ادا کر لے جاؤں، اے میرے مولا مدد فرما دے کہ میں صحیح انداز میں صحیح طریقے سے نماز پڑھ لے جاؤں، عبادات کر لے جاؤں۔ دعا مانگنی چاہیے۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، ہمارے اسلاف کا رویہ رمضان کے حوالے سے کیا تھا؟ 6 مہینے تک اللہ سے برابر دعا کرتے، اے اللہ رمضان جیسا مبارک مہینہ آنے سے پہلے میری روح کو قبض نہ کرنا، اے اللہ رمضان کے مبارک مہینوں میں ہم روزے رکھیں گے، تیرے قرآن کی تلاوت خوب کیا کریں گے، اے اللہ لیلۃ القدر کی تلاش کریں گے، اے میرے مولا تو رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے مجھے موت نہ دینا، اے اللہ رمضان کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ زندہ رکھ، سانسیں اس وقت تک چلا جب تک کہ رمضان کا مہینہ نہ آ جائے۔ ہمارے اسلاف یہ دعا کیا کرتے تھے، جب رمضان آ جاتا پوری تیاری کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتے، عبادات کرتے، خوب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، رمضان جیسے ختم ہو جاتا وہ پھر دعا کرنے لگتے، اے اللہ تیری توفیق سے یہ سب کچھ ہم کر پائے، اے اللہ تیری توفیق سے قرآن پڑھ پائے، تیری توفیق سے لیلۃ القدر میں عبادت کر پائے، تیری توفیق سے ہم قیام اللیل کر پائے، تراویح پڑھ پائے، تیری توفیق سے پورے روزے رکھ پائے۔ میرے مولا ایک گزارش اور ہے تو اس کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کو رائے گاہ نہ جانے دینا، اے اللہ اس کو ریاکاروں کے اعمال میں نہ شامل فرمانا، اس کو شرف قبولیت سے نواز دے، پورا اجر عطا فرما دے۔ یہ ہمارے اسلاف 6 مہینہ رمضان پانے کی دعا کرتے، ختم ہو جاتا پھر اس کے بعد مسلسل دعا کرتے، اے اللہ رمضان میں جو عبادت کیا اس کو قبول فرما لے۔ اللہ سے دعا کریے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا اسی کی توفیق ملتی ہے، جسے اللہ توفیق نہیں دے گا اس کو کبھی بھی توفیق نہیں ملے گی۔ کون نہیں جانتا کہ گناہ ہو جائے توبہ کرنا چاہیے؟ سب جانتے ہیں، لیکن کتنے لوگ کرتے ہیں؟ توبہ کرنے کے لیے دل میں بات آنا یہ بھی اللہ کی خاص توفیق ہے، سب کو نہیں آتا ہے، سب کو یہ توفیق ملتی ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تھی جنت کے اندر تو آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی تھی کہ میرے بندے آدم توبہ کر، فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ نے دل میں بات بھی ڈالی، اللہ نے دعا بھی سکھلائی۔ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، فتاب علیہ، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا، توفیق مانگی اللہ سے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ پچھلے رمضان میں جو بھی روزے جس بھی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں، اگر وہ قضا کے روزے ہیں تو اگلا رمضان آنے سے پہلے پورا کر لیجیے۔ میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی صحیح بخاری میں 1849 نمبر پر حدیث ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کان علی الصوم، میرے اوپر رمضان کے روزے قضا والے رہ جاتے تھے جو ایک عورت کے عام طور سے چھوٹ جایا کرتے، فما استطیع ان اقضیہ الا فی شہر شعبان، رمضان سے پہلے والا مہینہ جو شعبان ہوتا، جو یہ مہینہ ہم لوگ چل رہے ہیں، کہ اسی مہینے میں وہ روزہ ہمیں پورا کرنے کا موقع ملتا تھا تو اس مہینے میں پورا کیا کرتی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان آنے سے پہلے جس کے بھی روزے قضا کے رہ گئے ہوں سب پورا کر لیں،
یہ رمضان کی تیاری کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچ بیٹھا ہے چلو گیا جانے دو کوئی بات، اب آئندہ سے پورا رکھیں گے، بھائی یہ فرض ہے، پوچھا جائے گا۔ آج ہمارے ہندوستان میں جی عام ماحول بن گیا نا کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو کوئی مسئلہ ہے، پھر بھی باپ کی جاگیر مسلمان ہیں۔ لیکن اگر نماز چھوڑنے والے، روزہ چھوڑنے والوں کی بارے میں کیا اسلام کہتا ہے، یہ سب اگر آپ جان لیں تو آپ کو نفرت ہو جائے گی ایسے مسلمانوں سے جو نماز نہیں پڑھتے اور روزہ نہیں رکھتے۔ رمضان میں دیکھیے کتنے مسلمان ہیں، ہوٹلوں میں تو پردے بھی لگ جاتے ہیں، آؤ بھیا کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سارے ایسے بدنصیب مسلمان ہیں جو گھر پہ نہیں کھاتے، کیوں؟ بیوی بولتی ہے کتنے بے غیرت ہو تم، روزہ نہیں رکھتے۔ اور میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں براہ راست اور بالواسطہ بھی، جو اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا رہی ہیں رمضان کے فرض روزوں کے دنوں میں، اور وہ خود روزہ مجبور کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے بے ایمان ہوتے ہیں، آج بہت سارے لوگوں کو بیماریاں ہیں، مسلسل دوا کھاتے رہتے، رمضان میں اچھا خاصا دوا لے کر وہ گھر کے سامنے بیٹھتے ہیں، وہ لائسنس ہوتا ہے، کوئی پوچھے گا کہا بھیا روزہ نہیں ہو، دوا چل رہی ہے، تو بھائی اسلام نے اس کا بھی حل دیا۔ اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ جس سے آپ کو چھٹکارا نہیں مل سکتا، آگے امید ہے ہی نہیں کہ آپ ٹھیک ہوگے، تو اسلام نے کہا کہ ایک ایک روزے کے بدلے میں ایک ایک آدمی کھلاؤ۔ بے ایمان وہ بھی نہیں کرتا ہے، خود کھا رہا ہے، دوسرے کو کھلا، جو حل بتایا اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے، اور وہ بیماری رمضان جاتے ہی ختم بھی ہو جا رہی ہے۔ اگر بیماری کے ختم ہونے کا چانس ہے تو اس پہ ایک آدمی کو کھلانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ وہ روزہ بعد میں آپ کو پورا کرنا پڑے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ بے ایمانی سے نہ کام کریں۔ آج رمضان کے روزے چھوڑ دیے گئے، بعد میں اس کو پورا بھی نہیں کیا جاتا۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی غفلت کی شکار ہو جاتی ہیں، ایک رمضان کا روزہ چھوٹا، دوسرا آ گیا، اس میں بھی چھوٹا، تیسرا آ گیا، اب ایسے 5-6 رمضان کے روزے جب چھوٹ جاتے ہیں، پھر کسی مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں اتنے روزے چھوٹ گئے اب کیا کریں، کسی مریض کو، کسی غریب کو کھلا دیں۔ یہ نہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں میں اپنے روزے پورا کیا کرتی تھی، یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کو میں پورا کر لیا کرتی تھی۔ ایمانداری سے پورا کر لیا کریں، اگر آپ نے پورا نہ کیا کل قیامت کے دن ان فرض روزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک عورت کی جو مجبوری کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، نمازوں کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لے گا، وہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن روزے جو رمضان کے چھوٹ جاتے ہیں اس کا حساب لیا جائے گا، یہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو تیسرا کام یہ کرنا، جو روزے پچھلے چھوٹ گئے اب اسے پورا کر لیجیے اگلا رمضان آنے سے۔ چوتھا کام یہ کریں، رمضان میں انسان کو بہت کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ روزہ کس سے ٹوٹے گا، کس سے نہیں ٹوٹے گا، یہ سب سیکھنا ہے۔ یہ صرف حافظ جی کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ اور صحیح اور درست اور راجح قول میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی عبادت آپ اور ہم کرتے ہیں اگر اس کا علم نہیں ہے تو گناہ ملتا ہے۔ پھر سے دوہرا رہا ہوں، جو بھی عبادت ہم کر رہے ہیں اس عبادت کے کرنے کا طریقہ ہمیں اگر نہیں معلوم ہے، علم اس کا نہیں ہے، تو گرچہ وہ آپ کی عبادت صحیح ہو جائے، ثواب بھی مل جائے، لیکن نہ سیکھنے کا گناہ ایکسٹرا ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ کی روایت 210، اللہ کے رسول نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صرف حافظ جی سیکھ لیں باقی نہیں، فرض کا مطلب، اور وہ بھی ہر مسلمان۔ یہ کون سا علم ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے؟ علماء کرام نے اس کی شرح کرتے ہوئے بیان کیا، وہ علم جس کی ضرورت آپ کی زندگی میں، عملی زندگی میں پڑ رہی ہے۔ اب آپ کو فتویٰ نہیں دینا ہے، لیکن آپ صبح صبح آپ کو داتون یا برش تو کریں گے، وہ جانکاری لیجئے کہ برش کرنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، مسواک کرنے سے ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، وہ جانیے۔
باقی چیزوں کو، جو چیز آپ کو ضرورت پڑے وہ جانیے، وہ سیکھیے۔ تو رمضان کی تیاری کے حوالے سے چوتھا کام یہ ہے کہ رمضان کے احکام اور مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریے، جاننے کی کوشش کریے۔ پتہ ہی نہیں ہے، یہی نہیں پتہ ہوتا کہ رمضان کے روزے کے لیے نیت کیسے کرنی۔ اور اس کا نمونہ میں تو اپنے بہرائچ میں دیکھ رہا ہوں، مسجد سے لاؤڈ اسپیکر سے امام صاحب اعلان کرواتے ہیں نویت بصوم غد، ایک بدعتی نیت ہے۔ اس نیت کے الفاظ کسی حدیث میں نہیں ہیں۔ یہ نیت دل سے کرنا، زبان سے نہیں کرنا ہے، لیکن مائک سے کرایا جاتا ہے۔ اور مائک سے نیت کرانے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب پوری جنتا جاہل ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے نیت کیسے کرنا ہے، اسی لیے کرایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جس عبادت کی نیت کا طریقہ ہی آپ کو نہ معلوم ہو، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ فٹ کریں گے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے؟ وہ کون سا علم ہے پھر؟ وہ علم وہی علم ہے جو آپ کی ہماری زندگی میں کام آتا ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کا طریقہ سیکھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، روزے کی وہ چیزیں سیکھنا ضروری ہیں جو آپ کو کام آئیں، حج کرنا فرض ہے، جب آپ پر حج فرض ہو جائے تو حج کا طریقہ بھی سیکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنا دیا تو جس چیز کے تعلق سے جس چیز میں زکوٰۃ واجب ہو گیا، مثلا آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس زیورات ہے، آپ کے پاس تجارت کے مال ہے، آپ کے پاس اناج و غلہ بھیڑ بکریاں ہیں، جن بھی چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ چیز اگر آپ کے پاس ہے تو کم سے کم اتنا جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں پھر بھی آپ وہ کام کر لے جا رہے ہیں، کسی سے ایسے ہی آپ نے زکوٰۃ نکال دیا اور وہ ادا بھی ہو گیا، ثواب بھی مل گیا، لیکن نہ سیکھنے کا گناہ آپ کو مسلسل ملتا رہے گا۔ علم حاصل کرنا یہ اپنے آپ میں ایک الگ فرض ہے، یہ الگ کام ہے، اس پر ٹائم دینا پڑے گا، وقت لگانا پڑے گا۔ یہ میں باتیں جو کہہ رہا ہوں بڑی ہضم نہ ہونے والی بات ہے کہ ایسے تو سب لوگوں کو پڑھنا پڑے گا، سب لوگوں کو سیکھنا پڑے گا۔ ہاں بھائی سیکھنا پڑے گا، اسی لیے کہا جاتا ہے ہمیشہ عالم کے ٹچ میں رہیے، ہمیشہ ایسے لوگوں کے رابطے میں رہیے جن کے پاس علم ہے۔ مسلمان بے علم ہو، ایسے ہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ 15 دن تقریباً پہلے کی بات ہے، ہماری مسجد میں عشاء کی نماز میں ایک وہ شخص آیا جو منکر حدیث سے متاثر تھا، قرآن ہی بس قرآن ہے، حدیث نہیں ماننا ہے۔ ہم اس کو سمجھانے لگے، کافی دیر تک بات چیت ہوئی۔ میں نے کہا میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اگر آپ نہیں مانتے ہو، قرآن میں کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کیسے تم نماز پڑھو گے؟ تم نے شیعوں کے پیچھے بھی نماز پڑھی، تم نے فلاں مسجد میں پڑھی، میرے پیچھے بھی پڑھی، کچھ فرق آپ کو ملا؟ کرے سب نماز سیم ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا پھر تم نے صحیح سے نماز نہیں پڑھی، نماز میں کیا تیاری کر رہے تھے؟ جناب علی کا جواب تھا، نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے، زکوٰۃ کا طریقہ اور حج کا طریقہ سیکھنے کے لیے ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، باپ دادا سے چلتا چلا آ رہا ہے، ایسے ہی چلے گا۔ منکر حدیث کہتے ہیں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ جیسے باپ کو دیکھا، ہمارے باپ نے ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، یہ وراثت میں ملتا آیا ہے۔ ہم نے کہا تم نے 3 مسجدوں میں نماز پڑھی ہے، تینوں میں تم نے فرق پایا ہوگا۔ وہ کہہ رہا میرا صحیح، وہ کہہ رہا میری والی صحیح، میں نے کہا میری صحیح ہے۔ تم کیسے فیصلہ کرو گے کس کی صحیح ہے؟ کہا ہم سب کو صحیح مان لیں گے۔ میں نے بتایا میرے بھائی، یہ جو آپ بات بتا رہے ہو نا کہ سب صحیح، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس سے آپ کسی کو صحیح اور غلط کہہ سکو۔ آپ کے پاس علم ہی نہیں، آپ نے کتابوں کا انکار کر دیا، آپ نے حدیثوں کا انکار کر دیا۔ آپ کس منہ سے کہیں گے شیعہ کے لیے کہ تمہاری نماز غلط ہے، اور کس منہ سے کہیں گے اہل حدیث کی تمہاری نماز صحیح ہے؟ آپ سے کہہ دیا جائے کہ اپنی نماز کو ثابت کرو، تو تم اپنی نماز نہیں ثابت کر سکتے، دوسرے کو صحیح غلط کیسے کرو گے؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ میرے سامنے 2-5 منٹ بول لے گئے، کسی غیر مسلم کے سامنے اگر کھڑے ہو جاؤ اور وہ کہے بھائی تمہارے دھرم کی سب سے بہترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے، تم اپنی نماز کیسے پڑھتے ہو؟ آپ نے کہا ہم ایسے پڑھتے ہیں، اس نے کہا کہ نہیں وہ لوگ تو ایسے پڑھتے ہیں، تم صحیح کہ وہ غلط، تو تم کیا بولو گے؟ ہم صحیح، وہ صحیح، یا دونوں صحیح؟ تو اگلا آدمی ہوشیار ہوگا، کہے گا بھائی دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں، کوئی ایک ہی تو صحیح ہوگا۔
پھر آپ کو نہ اپنی نماز ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہوگی، نہ اس کی نماز کو غلط کہنے کے لیے کوئی دلیل ہوگی، یعنی آپ اس کے سامنے 1 منٹ میں تحفظ ہو جاؤ گے، آپ کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے انکار حدیث انسان کو جاہل بنا دیتا۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ باپ دادا سے سیکھ کر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو باپ دادا سے سیکھے ہوئے دین کے خلاف جانے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے مکے والوں اس کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اس کی اتباع کریں گے جس کو ہمارے باپ دادا نے کیا ہے۔ تو باپ دادا والا دین تو مشرکین مکہ کا تھا، یہ جہالت کی دعوت ہے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، آج بہت سارے لوگ چاہتے کہ مسلمان پڑھے لکھے، لیکن ہم سینہ ٹھوک کے بولتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہر مسلمان پڑھے لکھے، اور کم سے کم اتنا پڑھ لے، اتنا سیکھ لے کہ اس کو گناہ نہ ملے، دین کا علم اتنا جان لے جس کو اس کو گناہ نہ ملے۔ آج جو اپنے بچوں کو شروع سے ہی بس اس اسکول میں اس اسکول میں ABCD یہ وہ پڑھانے لگتے ہیں دنیا کے چکر میں، یاد رکھیے کہ قیامت کے دن آپ کو اس سے پکڑا جائے گا، اور یہ بچے کا حق ہے جو آپ چھین رہے ہیں، اسے دین کا علم نہیں دے رہے ہو۔ دین کا علم دینا ضروری ہے، اتنا جتنا سے اس کا دین چل سکے۔ رمضان کی تیاری کے حوالے سے 5ویں چیز یہ ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار کریے کہ رمضان میں خوب تلاوت کرنی ہے، ذہنی طور سے تیار کریے۔ اس کے علاوہ رمضان میں اگر کام آپ کے ہیں تو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کریے، اس کو پہلے ایڈجسٹ کریے یا بعد میں ایڈجسٹ کریے۔ رمضان میں اپنے آپ کو خالی کرنے کی کوشش کریے تاکہ قرآن کے لیے آپ کا وقت بچ سکے۔ تجارت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ریاضت بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو کام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں شادی ہو تو آپ 1 مہینہ 15 دن کے لیے اپنے کام کو مینٹین کر لیتے ہیں، آگے پیچھے کر لیتے ہیں، آپ کا نقصان بھی نہیں ہوتا، آپ کی دکان بھی چل رہی ہوتی ہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ رمضان کے لیے اگر ہم یہی کرنا چاہیں تو کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے اسلاف حضرت سلمہ کہا کرتے تھے یہ مہینہ جو رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہوتا ہے یہ قاریوں کا مہینہ ہے، ھذا شہر القراء، شعبان قاریوں کا مہینہ ہوتا ہے، یعنی جو حافظ جی لوگ تراویح پڑھاتے ہیں وہ رمضان سے پہلے والے مہینے میں خوب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یہ قاری قرآن کا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ اس مہینے میں اپنے آپ کو عادت ڈالنے کی کوشش کیجئے، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا پڑھنے کی کوشش کیجئے، سیکھنے کی کوشش کیجئے، تاکہ رمضان میں بھرپور قرآن کی تلاوت کا فائدہ اٹھائے۔ ایسا نہ ہو رمضان شروع ہو گئی، سب کے سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، قرآن پڑھنے لگے، اب آپ کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آ رہا، پھر آپ حافظ جی کے پاس آئے اور کہیں حافظ جی ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، سکھا دیجئے۔ اب حافظ جی اپنا پڑھیں، اپنی عبادت کریں، یا آپ کو بیٹھ کے پڑھائیں۔ اس مبارک اور مقدس مہینے کے اندر کسی کا وقت ضائع نہ کریں، پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ رمضان میں بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ویسے علم حاصل کرنا نفلی عبادت سے افضل ہے، لیکن رمضان میں عبادتیں کرنا زیادہ افضل ہے۔ اس لیے مکہ اور مدینہ کے اندر میں نے دیکھا ہے رمضان میں ہمارے بڑے بڑے اساتذہ کرام جو مسجد نبوی کے اندر درس دیتے تھے، روک دیتے درس، خود عبادت میں مشغول، بچوں کو بھی دعوت دیتے تھے عبادت میں مشغول ہو جائیے۔ ابو بکر البلخی کہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے 3 مہینہ، رمضان سے پہلے شعبان سے پہلے رجب، کہتے ہیں رجب کا مہینہ یہ کھیتی والا مہینہ ہے۔ کھیتی مطلب کھیت آپ نے تیار کر دیا، اس میں بیج ڈال دیا، کہا یہ رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ۔ کون سی بیج؟ نیکی کی بیج ڈالنے کا مہینہ۔ شہر رجب شہر الزرع، رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ شہر سقط الزرع، اسی کھیتی کو سینچنے کا مہینہ ہے۔ تھوڑا ترقی کرو، نیکی کے بیج جو ڈالے تھے پچھلے مہینے میں اس کو آگے بڑھاؤ۔ اور رمضان کا مہینہ شہر حصاد الزرع، وہی نیکی کی بیج جو آپ نے رجب میں ڈالی تھی شعبان میں سینچا تھا، رمضان میں اس کی کھیتیوں کو کاٹیے اور جمع کریے نیکیاں اپنے خزانے میں۔ یہ ہمارے اسلاف ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عمرو بن قیس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک دکاندار انسان تھے،
ان کی دکان تھی، تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تھا اپنی دکان کو بند کر دیتے، دروازہ بند کر دیتے تھے اور اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ کر لیتے تھے، رمضان پر دکان بند کر دیتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی دکان بند کر کے اپنا روزی روٹی سب بند کر لیں، نہیں، ٹائم نکالے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اگر آپ دن میں دکانداری کریں تو رات میں کم سے کم عبادت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان رمضان کا مہینہ ایسے گزار دے جیسے باقی مہینے گزر جاتے ہیں، اور بہانہ کیا ہو کہ بھائی ہم تو روزی روٹی کیا کریں، نہیں کمائیں گے تو بچے کیا کھائیں گے۔ ایڈجسٹ کریے، کچھ نہ کچھ کریے جگاڑ، کچھ حساب بنائیے کہ رمضان میں کم سے کم آپ ایک پارہ روزانہ تلاوت کر لیجیے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوہ، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ قرآن کی اس کتاب کی تلاوت اس کے حق کی طرح کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی ایمان لانے والے ہیں اس کتاب پر، اور جو ایسے نہیں کرتے آگے اللہ نے فرمایا یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب قرآن کی تلاوت کا کیا حق ہے؟ آپ حافظی سے پوچھئے، سیکھیے۔ اگر قرآن کریم کو آسمانی کتاب اپنی دھارمک کتاب مانتے ہیں تو اس کا پڑھنا سیکھیے، اس کی تلاوت سیکھیے اور اس کو پڑھیے، اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ قرآن میں 3 طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اس امت کو حکم دیا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ اس کے بعد حکم دیا گیا اتل ما اوحی الیک، تلاوت کیجیے۔ پھر کہا گیا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیے۔ تینوں الفاظ یعنی قرأت کرنا، تلاوت کرنا، ترتیل کرنا، آج اگر مسلمانوں کی جماعت کو دیکھا جائے، میرا اپنا ریسرچ ہے 90% نوجوان مسلمان نہیں جانتے، تینوں میں سے ایک بھی طریقہ نہیں جانتے۔ ترتیل تو چھوڑیے، ترتیل تو اچھے عالم نہیں جانتے، حافظ نہیں لوگ جانتے ہیں، قاری لوگ جانتے ہیں۔ تلاوت یہ بھی عالم علماء ہی تک محدود ہو گیا۔ قرأت کرنا جس کو کہتے ہیں، قرأت کرنے میں کیا شامل ہے؟ قرأت کرنا یعنی پڑھنا، قرآن کو پڑھنا آنا، مطلب یہ ہوا کہ اس کے حروف کے مخارج آپ کے صحیح نکلنے چاہیے، کم سے کم اخفاء اظہار ہونا چاہیے، شین قاف آپ کا صحیح ہونا چاہیے کہ قرآن اگر پڑھے تو سننے والے کو اچھا لگے۔ اور میں ایک بات آپ کو تجربے کی بتاؤں، جس دن آپ کو قرآن تھوڑی بھی تجویز سے پڑھنا آ گیا، آپ کے سامنے جب کوئی غلط پڑھے گا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سر میں کوئی ہتھوڑی مار رہا ہے، وہ بہت برا لگتا ہے کان کو۔ آپ عالموں کا احسان مانیے کہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، پھر بھی آپ الٹا سیدھا پڑھ رہے ہو، پھر بھی وہ سن کے برداشت کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم برداشت نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی من میں آتا ہے کہ لاؤ بیٹھا کے پڑھاؤں، لیکن جناب کو ٹائم نہیں ہے۔ من میں آتا ہے کہ تھپڑ رسید کر دو، جناب برا مان جائیں گے۔ من میں آتا سیکھنے کی دعوت دوں، جناب کہہ بیٹھیں کہ مولانا اور بھی زندگی میں کام ہے۔ لیکن قرآن کو معمولی نہ سمجھیے۔ اللہ نے کہا اس کی تلاوت کا جو حق ہے، ایسے جب لوگ کرتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، تو یہی اس کے ایمان والے ہیں، اور جو اس کا حق نہیں ادا کرتے وہ اس پر ایمان، وہی میں نے بتایا شروع میں، رسمی مسلمان، سلک چھاپ جھولا چھاپ مسلمان، وہ مسلمان نہ بنیے۔ اور یہ 5 کام رمضان سے پہلے کر لیجئے۔ نمبر 1 گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ نمبر 2 اللہ سے خوب دعا مانگیے کہ اللہ رمضان میں زندہ رکھ، صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما، رمضان صحیح طریقے سے گزرے اور خوشحالی کے ساتھ ہم عید منائیں۔ اور نمبر 3 اگر روزے چھوٹے ہوئے پچھلے سال کے تو اس کو پورا کر لیا جائے۔ نمبر 4 ہم رمضان کے تعلق سے مسئلے مسائل کی جانکاری ابھی سے لینا شروع کر دیں۔ اور نمبر 5 قرآن کریم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالی ہم سب کے رمضان کو اچھے سے توفیق عنایت فرمائے گا کہ ہم اس کے روزے رکھ سکیں اور اس کی نیکیوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنے نام اعمال میں جمع کر سکیں۔ سچ ہے کہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، خوش قسمت وہ ہے جو اس موسم بہار سے زیادہ نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر محسن الجزاء۔ یہ تھے ہمارے سامنے ابھی آپ اور ہم سماعت فرما رہے تھے فضیلۃ الشیخ عبدالعلیم جلیلی مدنی حفظہ اللہ، جو کہ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار کے عنوان پر ہمارے سامنے خطاب کیا۔ وقت بہت ہی کم ہے کیونکہ اذان کا بھی وقت ہو چکا ہے۔ میں بہت کم الفاظ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ایک مجلس سجایا۔ اسی طریقے سے میں اپنے شیخ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اتنے کم وقت میں وہ تشریف لے کر کے آئے، مجھے وقت دیا
کیونکہ ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا اور ہم لوگ بھی اتنے شارٹ وقت میں یہ پروگرام رکھنا مناسب نہیں تھا، لیکن پھر بھی رکھا تاکہ کچھ وعظ و نصیحت ہو جائے رمضان سے پہلے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تمام سامعین کا بھی میں شکر گزار ہوں، اپنی تمام بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں جو تشریف لے کر کے آئیں۔ اور اس کے بعد آخر میں بس مختصر سے 2 منٹ کا اور وقت لوں گا کہ یہ ہمارے سامنے سند رکھے ہوئے ہیں، کچھ بچیوں نے قرآن مجید جو ہے ناظرہ مکمل کیا ہے۔ یہ سامنے کا دروازہ بیل کھول دیجیے، یہیں سے بلا لیں۔ یہ 4 بچیاں ہیں جنہوں نے قرآن مجید جو ہے مکمل کیا ہے۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں ایک ایک کر کے وہ تشریف لے آئیں اور اپنا سند جو ہے شیخ محترم کے ہاتھ سے حاصل کریں۔ سعدیہ بنت عاطف سلفی تشریف لے آئیں، سب سے پہلے وہ شیخ کے ذریعے سے اپنا سند حاصل کریں۔ سعدیہ بنت عاطف ادھر سے سامنے سے آ جائیں، جلدی آ جائیں، وقت نہ لگائیں کیونکہ ٹائم نہیں ہو۔ سب لوگ نام بول دیجیے، تیار۔ فلک نور اس کے بعد آ جائیں، فلک نور رحمت علی، سعدیہ بنت عاطف سلفی۔ اس کے بعد فلک نور رحمت علی، تھوڑا جلدی آ جائیں۔ اور اس کے بعد آفرین محمد سراج، آفرین سراج۔ اور اس کے بعد فلک محمد شفیق، جی آفرین محمد سراج۔ اور اس کے بعد فلک محمد شفیق۔ ماشاءاللہ، یہ آپ سب کے شاگرد ہیں؟ معلمہ ہیں کی ہماری اہلیہ۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، آمین۔ اور مزید بس اسی کے ساتھ میں اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔